بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابو امی سے لڑ جھگڑ کر گھر سے باہر نکلے تھے اور اماں بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر ابا پر چیخ رہی تھی۔ میں باہر صحن میں بیٹھی ایف اے کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ابو اپنی لڑائی میں مجھے گھسیٹ لائے تھے، ہمیشہ کی طرح وہ آج پھر مجھے منحوس کہہ کر گئے تھے۔ میرا دل زخمی زخمی تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ڈراموں میں تو دکھایا جاتا ہے کہ والدین اپنی اکلوتی اولاد پر جان نچھاور کرتے ہیں، مگر یہاں تو حالات ہی مختلف تھے۔ میرا باپ مجھے منحوس کہتا تو امی غصے میں آ کر کہتی، دعا کرو مر جائے آمنہ، ختم ہو جائے تمہاری زندگی سے آمنہ کا منحوس سایہ، اور میں باہر بیٹھی آمین کہہ دیتی۔ میں نے ایسی زندگی جی کر کرنا بھی کیا تھا؟ ایک دادی کی کسر ہی رہ جاتی۔ جیسے ہی ابو گھر سے باہر نکلتے وہ اپنی توپوں کا رخ امی کی جانب کر لیتی تھیں اور ہمارا گھر پانی پت کا میدان بن جاتا۔ ارد گرد کے لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر ساس بہو کی لڑائی سے ایسے لطف اندوز ہوتے جیسے کوئی تھیٹر پر فلم چل رہی ہو۔ میں تنگ آ چکی تھی ان سب جھگڑوں سے۔ دادی امی کو کوسنے دیتی اور کہتی، نسرین تم کو تو میں طلاق دلوا کر ہی رہوں گی، بہت عیش کر لی تم نے میرے بیٹے کی کمائی پر۔ پھر امی اور دادی میں تو میں شروع ہوتی تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی۔ مجھے دادی کی عیش والی بات پر بہت ہنسی آتی تھی۔ میں نے اپنی امی کو کبھی اپنی ذات پر 1 روپیہ بھی خرچ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ عیش تو بہت دور کی بات ہے۔ امی میرے پاس آئیں تو میں اپنے خیالوں سے چونک گئی۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کی گرہ کھول کر توڑے مڑے ہوئے کچھ پیسے تھمائے اور بولیں، جا بیٹا دکان سے 1 کلو چاول لا دے، تیرے ابو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے امی سے پیسے پکڑے اور چادر سر پر اوڑھ کر باہر کی جانب چل دی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ امی ہر روز مجھ سے چاول کیوں منگواتی ہیں جب انہوں نے پکانے ہی نہیں ہوتے۔ امی پتہ نہیں ان چاولوں کا کیا کرتی تھیں۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ گھر کے ٹینشن والے ماحول سے مجھے دور کرنے کے لیے باہر بھیجتی تھیں تاکہ میں تازہ ہوا میں سانس لے سکوں۔ میری امی سادہ لوہ سی عورت تھیں، سارا دن کام میں جتی رہتی، مگر ان سے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا تھا۔ ان کی واحد غلطی یہ تھی کہ وہ ابو کو بیٹا نہیں دے سکی تھی۔ میری پیدائش کے بعد کچھ ایسی پیچیدگی ہو گئی تھی کہ امی دوبارہ ماں ہی نہیں بن پائی تھیں۔ اسی باعث ابو مجھے منحوس کہتے تھے۔ میرے ابو عیاش قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے گھر کے باہر اپنی دلچسپی کا بڑا سامان کر رکھا تھا۔ وہ گھر میں امی کے ساتھ ٹھیک رہتے، مگر جس دن دادی انہیں بیٹے کی فکر دلاتی تو وہ پریشان ہو جاتے۔ دادی ان سے کہتی، اے رفیق تیرے بعد ہماری نسل ختم ہو جائے گی، تو کب تک اس بے ثمر عورت کے پلو سے بندھ کر رہے گا؟ میں تو تیری دوسری شادی کر کے ہی رہوں گی۔ دادی کے پاس سے ابو اٹھ کر کمرے میں جاتے تو امی کو جھڑکنے لگتے۔ پہلے امی خاموش ہی رہا کرتی تھی، مگر اب وہ بھی بولنے لگی تھی۔ اس طرح لڑائی طول پکڑ جاتی۔ اس لڑائی کی وجہ سے میں شدید ذہنی اضطراب کا شکار ہو چکی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں کالج سے گھر واپس آئی تو امی کو صحن میں پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ میں شدید گھبرا گئی۔ میں نے اپنا بیگ دروازے پر ہی پھینک دیا تھا۔ میں بھاگ کر امی کے پاس آئی اور بولی، امی مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ روتی ہی رہ گئی تھیں اور بولی، میں اجڑ گئی، میں برباد ہو گئی، میرا کچھ بھی نہیں رہا اس دنیا میں۔ میں شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ میں بولی، امی بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے؟ ابو تو ٹھیک ہے نا؟ امی میرے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ وہ بولی، تیری دادی نے اپنی بھانجی کو بلا لیا ہے، اب تیرا باپ اس سے شادی کر کے ہم دونوں کو گھر سے نکال دے گا، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گی۔ بات تو واقعی پریشانی کی تھی۔ میں نے امی کو دلاسا دیا تو وہ ذرا سنبھل گئی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے اپنے پلو سے پیسے نکالے اور بولی، جا کر 1 کلو چاول تو لا دے۔ مجھے اماں کی حالت دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ کہاں تو ان کو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا، اور اب جب کچھ سمجھنے کی حالت میں ہوئیں چاولوں کی پڑ گئی تھی۔ میں بولی، امی یہ والے چاول آپ اپنی ہونے والی سوتن کے لیے پکائیں گی کیا؟ میری بات سن کر وہ برہم ہو گئی تھیں۔ میں ہنستی ہوئی ان سے پیسے لے کر دکان سے چاول لینے چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہر روز کی طرح آج بھی چاول نہیں بنیں گے۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا کہ امی 1 کلو چاول ہر روز منگواتی ہیں، کہیں ذخیرہ اندوزی تو نہیں کرتی۔ پھر میں خود ہی اپنی اس خیال پر ہنس دیتی تھی۔ میں چاول لے کر واپس آئی تو دادی کی بھانجی آ چکی تھی۔ وہ ایک 27-28 سال کی لڑکی ہوگی، امی سے 7-8 سال چھوٹی۔ انہوں نے جدید تراش کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ان کا جاذبے نظر سراپا دیکھ کر میں تو ان سے مروب ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی۔ میں نے جانچتی نظروں سے اپنی امی کو دیکھا تو امی بالکل ہی بجھی ہوئی سی تھیں۔ زرد چہرہ، 4 سال پرانا لباس، وہ سبیحہ باجی کے سامنے بالکل ہی پھیکی پڑ گئی تھیں۔ مجھے امی پر بہت ترس آیا تھا۔ میں نے ابو کو دیکھا، وہ بھی چہک رہے تھے۔ دادی بھی بہت خوش تھیں۔ میں اپنی امی کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ ہم سب نے مل کر کھانا نہ کھایا تھا۔ دادی ہر چیز سب سے پہلے سبیحہ باجی کو پیش کر رہی تھیں۔ ابو بھی پیچھے چلے جا رہے تھے۔ میں اور امی تو پس منظر چلی گئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم وہاں موجود ہی نہیں تھیں۔ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجھے معلوم تھا آج ساری رات میری امی رونے والی تھیں۔
صبح ہوئی تو امی میرے پاس آئیں اور بولی آج تم کالج نہ جاؤ، ہم بازار جائیں گی، میں نے کچھ خریداری کرنی ہے۔ میں ہنس پڑی، میں نے کہا امی آج آپ صبیحہ باجی کے خوف سے شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، میرے کہنے پر چلتی تو آج یہ حالات ہی پیدا نہ ہوتے۔ امی غمزدہ سی ہو کر رہ گئی تھیں۔ امی نے اپنی ذات کے لیے پہلی بار ابو سے رقم کا تقاضا کیا تھا۔ ابو نے امی کو اچھے خاصے پیسے دے دیے تھے۔ پتہ نہیں ابو کی اس نوازش کے پیچھے امی کی قدر چھپی ہوئی تھی یا وہ صبیحہ باجی کی آمد پر اتنے خوش تھے کہ انہیں پیسوں کی پرواہ ہی نہ ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، ہم دونوں ماں بیٹی بازار گئیں۔ میں نے امی کو اچھے 5 جوڑے دلا دیے تھے، ایک نیا جوتا بھی۔ امی واپسی پر وہ کپڑے درزی کو دے آئی تھیں۔ ہم جب لوٹ کر گھر آئے تو دادی تو اپنے کمرے میں بیٹھی تلاوت قرآن پاک کر رہی تھیں، جبکہ ابو صبیحہ باجی کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ امی کی ساری خوشی ماند پڑ گئی۔ امی تن فن کرتی کمرے میں چلی گئی تھیں۔ ابو بھی امی کے پیچھے ہی گئے تھے۔ میں صبیحہ باجی کے پاس بیٹھ کر فیشن اور میک اپ کی باتیں کرنے لگی۔ امی مجھے اکثر کہتی تھیں کہ میں صبیحہ باجی کو اپنے ساتھ مصروف رکھا کروں، وہ تمہارے ابو کے ساتھ نہ بیٹھا کرے۔ گھر میں عجیب سا تناؤ تھا۔ دادی سارا دن صبیحہ باجی کو ابو کے نزدیک کرنے کے بہانے ڈھونڈتیں، جبکہ باجی تو خود ابو کے پیچھے تھیں۔ ادھر امی علیحدہ جتن کرتیں۔ ابو من موجی سے تھے۔ میں نے غور کیا کہ وہ صبیحہ باجی کے تمام تر حسن کے باوجود کبھی کبھار ہی بات کرتے تھے۔ امی بھی اب نئے کپڑے پہنتیں، روز کنگھی کرتیں، کریم لگاتیں۔ ایک دن ہم سب مل کر کھانا کھا رہے تھے جب دادی مجھ سے مخاطب ہوئیں، آمنہ کھانا کھا کر سامنے والی دکان سے 1 کلو چاول تو لے آنا، تمہارے ابو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے حیرت سے دادی کی طرف دیکھا اور بولی دادی آپ نے بھی امی والا کاروبار شروع کرنے کا سوچ لیا ہے کیا؟ سب نے چونک کر میری جانب دیکھا تھا۔ ابو بولے کیا مطلب؟ میں ساری بات بتانے والی تھی۔ امی کی طرح مطلب امی مجھے دکان پر۔ میں نے بات کرتے کرتے امی کی جانب دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بھی خوفزدہ سی لگ رہی تھیں۔ مجھے لگا مجھے امی کی بات سب کے سامنے نہیں بتانی چاہیے، اس لیے میں نے بات بدل ڈالی۔ امی جب بھی مجھے دکان پر بھیج کر جب کوئی چیز منگواتی ہیں تو مجھے بھی پیسے دیتی ہیں، ہوا نا کاروبار؟ ابو ہنس پڑے تھے۔ خیر اس دن دادی نے جب چاول منگوائے تو ہمارے گھر میں اس دن سچ میں چاول پکے تھے، جو کہ میں نے بہت شوق سے کھائے تھے۔ اب کافی دن سکون سے گزر گئے تھے، لیکن دادی کی پھر سے رگ پھڑکنے لگی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ابو کو یاد دلاتی تھی کہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہمارا ہو جائے گی۔ دادی کبھی امی کو کوسنے دینے لگتی۔ اب وہ صاف الفاظ میں ابو کو کہتی تھیں تم حامی بھرو تو صبیحہ کے ساتھ 4 بول پڑھوا کر تمہارا گھر آباد کر دوں۔ ابو کہتے اماں میرا گھر تو پہلے سے ہی آباد ہے، لیکن دادی کہاں ماننے والی تھیں۔ ایک دن کالج سے واپس آئی تو امی کو کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹے دیکھا، وہ زار و قطار رو رہی تھیں۔ میرا دل گھبرا گیا۔ میں نے امی کے گلے لگ کر انہیں چپ کروایا، تسلی دی، پھر ان سے پوچھا مجھے سارا ماجرا بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ امی بولی آمنہ تم دکان سے مجھے 1 کلو چاول لا دو، پھر بتاتی ہوں۔ میں چپ چاپ دکان سے چاول لے آئی تھی۔ امی کبھی بھی خود چاول لینے نہیں گئی تھی، وہ مجھ سے ہی منگواتی تھیں، اور منگواتی بھی پوری رازداری میں تھی۔ مجھے کہتی کالج والا بستہ لے جاؤ، اس میں چاول چھپا کر لے آنا، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ دکان سے کاپی یا کوئی کتاب لینے گئی تھی۔ میں نے واپس آ کر امی سے رونے کی وجہ تو وہ بولی تمہاری دادی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہارے ابو کا کمرہ چھوڑ کر تمہارے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں، وہاں وہ صبیحہ کو دلہن بنا کر لائیں گی۔ میں نے پوچھا تو اب آپ کیا کریں گی؟ وہ بولی تمہارے ابو سے رائے مانگوں گی، اگر وہ کہیں گے کہ اماں کی بات مان لو تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ میں امی کی بات سن کر شدید خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ میری امی اپنے قول کی پکی تھیں۔ انہوں نے جب بھی کوئی فیصلہ لیا تھا اس پر قائم رہی تھیں۔ میں سارا دن دعائیں مانگتی رہی تھی کہ کاش ابو امی کا ساتھ دے دیں۔ اس بات کے چانسز تو بہت کم تھے، مگر دعا کرنے میں کیا حرج تھا۔ خیر ابو شام گئے لوٹے تھے۔ وہ برآمدے میں بیٹھ کر صبیحہ باجی کے ساتھ پورے 2 گھنٹے گفتگو کرتے رہے تھے۔ ابو کے چہرے پر گلاب کھل رہے تھے۔ میرے دل میں شدید خواہش اٹھی تھی کہ کاش ابو امی کے ساتھ بھی ایسے ہی خوش ہو کر گفتگو کریں۔ پھر ابو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں آج ابو امی کی قسمت کا کیا فیصلہ کریں گے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امی میرے پاس آئیں۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ کر روتی تھیں۔ میں سب سمجھ گئی تھی۔ امی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ تب میری امی مجھ سے جدا ہو کر بولی ارے پگلی آج تو تیرے ابو نے میرا مان رکھ لیا ہے، انہوں نے مجھے میری نظروں میں معتبر کر دیا ہے۔ میں نے ان کو تمہاری دادی کی بات بتائی تو وہ بولے اماں کا تو دماغ چل گیا ہے، تم
हरगिज परेशान मत हुआ करो। मैं खुशी से झूमी उठी थी। मेरे दिल से मनो बोझ उतर गया। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकी थी। इस वाक़े के कुछ ही दिन के बाद अबू सबिहा बाजी को शॉपिंग करवाने ले जाते थे। शहर की सैर को निकल जाते थे। उधर अम्मी सूख सूख कर कांटा होती जिंदगी अब या तो सारा सारा दिन अबू की जासूसी करते गुजरती थी या फिर मुझे चावल लाने के लिए भेजने में। अब हालात मजीद गंभीर हो चुके थे। अब तो सबिहा बाजी ने साफ अल्फाज में दादी से कह दिया था, रफीक ने अगले जुमे अगर मुझसे निकाह ना पढ़वाया तो मैं वापस चली जाऊंगी। आखिर कब तक मैं हाँ के इंतजार में बैठी रहूंगी। सबिहा बाजी की बात सुनकर दादी बहुत परेशान हो गई थी। वो इसीलिए अम्मी की दुश्मन बन चुकी थी। उस दिन इतवार था। मैं घर पर ही थी। दादी सुबह से अम्मी के साथ चोंच लड़ा रही थी। अम्मी अपने काम निपटा कर कमरे में जाकर लेट गईं। पहले तो दादी जुबानी कलामी अम्मी को वार्निंग देती रही थी कि रफीक का कमरा खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कमरे से नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से भी निकलवा दूंगी। अम्मी कुछ ना बोली तो दादी कमरे में घुसकर अम्मी का सामान कमरे से बाहर फेंकने लगी थी। अब मेरे जब्त का पैमाना लबरेज हो गया था। मैं अम्मी के कमरे में चली गई और अम्मी पर ही गुस्सा करने लगी। उनके हद में क्यों नहीं रखती। अम्मी ने मुझे कहा, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस मुझे 1 किलो चावल ला कर दो। मैं वहां से उठी, चादर उड़ी और चावल लेने के लिए निकल पड़ी। आज जब मैं चावल लेकर बैग में डालने लगी तो मुझे शॉपर फटता हुआ महसूस हुआ था। लेकिन मुझे घर की फिक्र थी। मैंने ऐसे ही शॉपर बैग में डाल लिया था। आधा रास्ता गुजरा होगा कि मुझे बैग में कुछ उछलता हुआ महसूस हुआ। मुझे खौफ सा आया। जब मैंने बैग खोला तो उसमें एक परिंदा पड़ा था। मेरी रूह तक कांप गई थी। मैंने वो परिंदा सड़क पर ही फेंक दिया और खुद घर जाने के बजाय अब्बू की वर्कशॉप पर चली गई थी। अब्बू की वर्कशॉप हमारे घर से नजदीक ही थी। वो मुझे देखकर परेशान हो गए। मैंने उनको अपने साथ घर चलने को कहा। वो बिना कुछ कहे मेरे साथ चल पड़े थे। उधर अब्बू ने घर का दरवाजा खोला ही था कि अम्मी कटी शाख की तरह डोलती हुई बाहर गिरने वाली थी। जब अब्बू ने आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया था। अब्बू ने हम दोनों माँ बेटी का हाथ पकड़ा और घर में दाखिल हो गए। दादी बिफरी शेरनी बनी हुई थी। वो चीखने लगी थी, रफीक अभी और इसी वक्त नसने लगी थी, रफीक अभी और इसी वक्त नसरीन को तलाक दो, इसने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की है। दादी की बात सुनकर अब्बू बोले, माँ पहले पहल यकीनन आपने ही की होगी। अब्बू की बात सुनकर तो दादी का पारा ही हाई हो गया। वो बोली, मैंने सिर्फ इसे इतना कहा था कि ये तुम्हारा कमरा खाली कर दे। उस कमरे को मैंने सबिहा के लिए सेट करना है। कल तुम दोनों का निकाह है। अबू हंस पड़े थे और बोले, माँ बस कर दें आप। फिर वह सबिहा बाजी से बोले, देखिए सबिहा, आप इस घर की मेहमान हैं। आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अच्छा तो नहीं लगता, मगर मेरी अब ये मजबूरी बन गई है कि मैं आपसे कहूँ कि अब आप हमारे घर से तशरीफ़ ले जाएं। मुझे हरगिज़ अच्छा नहीं लगता कि आपकी वजह से हमारे घर का माहौल ख़राब हो। दादी चीखी तो पड़ी थी, रफीक तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया ना। सबिहा तुझे वारिस देगी और तुम्हें क्या चाहिए। अबू बोले, अम्मा अगर अल्लाह ने वारिस देना होगा तो मुझे नसरीन से ही दे देगा। अम्मा आज मैं आपसे एक बात बहुत ही साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि आप इस घर की मालकिन हो। इस घर में जो कुछ भी है आप ही की मिल्कियत है। आप यहाँ मालिका बनकर रहें। मैं, मेरी बीवी और बेटी आपकी खिदमत करेंगे। मगर आज के बाद अगर आपने हमें फसाद बपा करने की कोशिश की तो हम तीनों ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। उस दिन ही सबिहा बाजी अपने घर वापस चली गई थी। दादी ने एहतजाजन खुद को कमरे में बंद कर रखा था, जबकि मैं अबू से शिकवा किए बिना नहीं रह पाई थी। मैं बोली थी, अबू आपने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ बहुत ज्यादती की है। काश आपने शुरू से ही हमें प्यार और इज्जत दी होती। अबू बोले, बेटा तुम, मगर मैं अपनी माँ के आगे मजबूर था। मेरी अम्मा बहुत सख्त मिजाज की मालिक हैं। मैंने हमेशा तुम दोनों को उनके गुस्से से बचाने की कोशिश की है। जब जब अम्मा को गुस्सा आता तो मैं तुम दोनों पर गुस्सा करता ताकि अम्मा मेरा गुस्सा देखकर अपना गुस्सा भूल जाएं और वो तुम दोनों पर अपना गुस्सा ना निकालें। अब्बू की बात सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। मैं बोली, अब्बू आपके इस गुस्से के हाथों आज मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ। आप हमें दादी के गुस्से से इस तरह भी बचा सकते थे जिस तरह आज बचाया है। इस तरह कम से कम मेरी माँ और मैं सुकून की जिंदगी तो गुजार लेती। अबू शर्मिंदा हो गए थे। उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए गलत तरीके का इंतखाब किया था। उन्हें बहुत पहले ही अपनी माँ को रोक लेना चाहिए था। मैंने तो अब्बू से गिले शिकवे कर लिए थे, मगर अम्मी ने तो रूठना भी मुनासिब नहीं समझा था। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि उनके लिए प्यार डाल दिया था।
گھر کے حالات اب بہت بہتر ہو گئے تھے۔ ابو اب ہمیں سیر کروانے کے لیے بھی لے جاتے تھے۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے امی سے پوچھ لیا، امی آپ ہر روز مجھ سے چاول کیوں منگواتی تھی؟ اس دن ان چاولوں میں ایک آدھ پرندہ مرا ہوا پڑا تھا، جسے دیکھ کر میں شدید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اتنی بڑی غلطی دکاندار سے تو ہو نہیں سکتی کہ وہ چاولوں کے بجائے پرندہ دے دے۔ اس میں ضرور کوئی راز چھپا ہے۔ اب مجھے بتائیے وہ پرندہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ امی شدید گھبرا چکی تھی، مگر ان کے پاس اب سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ بولی، جس دکاندار سے تم چاول لاتی تھی نا، اس کے پڑوس میں ایک بابا جی رہتے ہیں۔ وہ تعویذ گنڈے کا کام کرتے ہیں۔ میں نے اس دکاندار سے کہا تھا کہ وہ میرے لیے بھی ایک تعویذ لے لیا کرے۔ اس نے بتایا کہ بابا 40 دن تک 1 کلو چاولوں پر دم کر کے دیں گے، جو چھت پہ دیں گے، جو چھت پر جا کر پرندوں کو ڈال دینے ہیں، اور آخری دن وہ ایک دم کیا ہوا مردہ پرندہ دیں گے جو ساس کو کھلانا ہوگا۔ اس سے میری ساس کی زبان بند ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ مگر بیٹا، تم نے وہ تو پرندہ راستے میں ہی پھینک دیا تھا، ورنہ میرے 40 دن پورے ہو جاتے اور میرے حالات اور بہتر ہو جاتے۔ اس لیے میں تمہیں ان سے چاول لینے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ دیکھو نا، اس تعویذ کی کرامت سے کیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تمہارے ابو کا دل بھی بدل گیا اور وہ میری طرف ہو گئے۔ امی کی معصوم سی باتیں سن کر میں مسکرا دی تھی، مگر میرا پورا وجود جادو کا سن کر کانپ گیا تھا۔ میں چادر لے کر اس دکاندار کے پاس جا پہنچی تھی۔ میں نے اس کو خوب کھری کھری سنائی اور اس سے کہا، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے کہ تم لوگوں کو تباہی کے راستے پر ڈالتے ہو، کالے جادو کروا کے دیتے ہو۔ تو وہ بولا، ہم تو سادہ لوگ سے بندے ہیں جی، خیر بانٹتے ہیں۔ میں نے بڑی باجی کو کوئی کالا جادو نہیں کروا کر دیا۔ میں تو خود ان کے منہ سے کالے جادو کا سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے تو بس ان سے اتنا کہا تھا کہ آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو 40 دن تک اپنے شوہر سے لڑنا نہیں ہے اور نہ ہی ساس سے۔ آپ خود ہی سوچیں، اگر کوئی عورت 40 دن تک گھر والوں سے نہیں لڑے گی تو گھر والے اس سے کیوں لڑیں گے؟ وہ بھی انسان بن جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تعویذ سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں، مگر میں دکاندار کی سوچ سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اس نے کیسے اپنی معاملہ فہمی سے ساری صورتحال کو سنبھالا تھا۔ اس نے امی کو کتنی گرہ کی بات بتائی تھی۔ میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ابو کا دل کسی تعویذ سے بدلا یا نہیں، مگر امی کے بے انتہا پیار، اثار اور قربانیوں کی وجہ سے بدلا تھا۔ اگر ہر عورت اپنی زبان بند رکھے، صبر کرے، تو ان کے شوہر بھی لڑنا چھوڑ دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر نہیں ٹوٹیں گے اور نہ ہی سوتنیں لائی جائیں گی۔ اس واقعے کو جب 2 سال گزر گئے تو اللہ نے تمام ڈاکٹری شک و شبہات کو ختم کر دیا۔ یوں ہماری خوشیاں دوبالا ہو گئی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔